ایک یتیم بچہ بھوک سے بلبلا کر قبرستان پہنچتا ہے اور اپنے مردہ باپ کی قبر پر گر کر فریاد کرنے لگا۔ اچانک زمین کانپی، قبر ہلنے لگی، اور پھر جو ہوا وہ سن کر آپ کی روح تک کانپ جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ قصہ نہیں، حقیقت ہے، ایک ایسا کرشمہ جسے سن کر دل لرز جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ سب سکتے میں آ گئے اور سب کی سانسیں تھم گئی۔ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ پیارے دوستو، شام کا وقت تھا، سورج اپنی منزل طے کر کے غروب ہو رہا تھا اور شہر کی ہنگامہ خیزی بھی دھیمی پڑ چکی تھی۔ قبرستان اپنی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبرستان کے آس پاس جھاڑیاں اور بوسیدہ درخت تھے جن کے پتے ہوا کے جھونکوں سے کھڑکھڑا رہے تھے۔ اس ویران منظر میں ایک چھوٹا سا بچہ، شاید 4 یا 5 برس کا، تنہا چلا جا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ایک پرانی سی شلوار اور کبھی سفید رہنے والی قمیض جو مٹی اور پسینے سے گندی ہو چکی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ زمین پر پڑے خشک پتے کڑکڑا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر مٹی کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، جیسے اس نے کئی دن سے پانی کا منہ نہ دیکھا ہو، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ چمک نہ تو خوف کی تھی نہ ہی مایوسی کی، یہ ایک خوابدہ امید کی چمک تھی، جیسے اس کے ننھے سے دل میں کوئی چھوٹا سا خواب ابھی بھی سانس لے رہا ہو۔ اس کی آنکھیں جو بھوک اور تھکاوٹ سے لال ہو چکی تھی، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی جواب ملنے کی امید ہو۔ قبرستان کے زنگ آلود لوہے کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا، دروازہ جو برسوں سے کسی کے ہاتھ سے نہ کھلا تھا، جیسے اس سے شکایت کر رہا ہو۔ اس بچے نے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اسے دھکیلا اور وہ دروازہ چیخ اٹھا، ایک ایسی آواز جو رات کی خاموشی میں گونج گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکوں سے جھاڑیوں کے پتے سرسرا رہے تھے، اور دور سے آنے والی اذان کی آواز اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ بچے کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ اس کے ننھے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ ڈر رہا تھا، لیکن اس کا خوف اس کے عزم سے کمزور تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اس کی ماں اسے اکثر اسی قبرستان میں اپنے ساتھ لاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ پڑھتی، دعائیں مانگتی اور کبھی کبھار خاموشی سے آنسو بہاتی۔ اس بچے کو وہ لمحات اچھی طرح یاد تھے۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی دیکھتا تھا، وہ اداسی جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنے پیاروں کو کھو چکا ہو۔ اس کی ماں جب قبر پر بیٹھتی اور اس کے ہاتھ جب مٹی کو چھوتے اور وہ خاموشی سے اپنے شوہر سے باتیں کرتی، بچے کو لگتا تھا کہ اس کی ماں کا دل جیسے کوئی بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے، لیکن وہ کبھی اس بوجھ کو الفاظ نہ دے پاتی۔ لیکن آج اس قبرستان میں یہ بچہ اکیلا تھا۔ اس کی ماں گھر پر تھی، شاید بستر پر لیٹی ہوئی، بھوک سے نڈال ہو۔ بچے کا پیٹ بھی خالی تھا، 2 دن سے اس کے منہ میں ایک دانہ تک نہ گیا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی کپ کپا رہی تھی اور اس کا جسم کمزوری سے لڑکھڑا رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عزم تھا، ایک ایسی آگ جو بھوک سے بھی زیادہ شدید تھی۔ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، وہ اپنے دل کی فریاد سنانا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے باپ کی قبر کے پاس پہنچا تو قبر پر ایک سادہ سا پتھر پڑا تھا جس پر اس کے باپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ پتھر کے کچھ حروف دھندلے ہو چکے تھے، جیسے وقت نے انہیں بھی مٹانے کی کوشش کی ہو۔ بچہ اس پتھر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھے۔ مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ اس نے سر جھکایا اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی سانس تیز تھی اور اس کے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آواز فضا میں گونج اٹھی، کیا بابا، میں بھوکا ہوں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔
اس کی آواز میں درد تھا، ایک ایسی چیخ جو بچوں کے معصوم دل سے نکلتی ہے جب وہ دنیا کی بے رحمی کو سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ بچہ کھڑا ہو کر آواز دیتا ہے کہ بابا اٹھو نا، ماں بھی بھوکی ہے اور میں بھی بھوکا ہوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی سسکیوں نے قبرستان کی خاموشی کو توڑ دیا۔ اس کی آواز جو کمزور تھی لیکن گہری تھی، قبرستان کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ دور کہیں سے ایک کوا بولا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ بچہ روتا رہا، اس کے ننھے ننھے ہاتھ مٹی کو کھرج رہے تھے، جیسے وہ اپنے باپ کو زمین سے نکالنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھیں جو مٹی پر گر کر اسے اور گہرا کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے بابا کا نام پکارتا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی آواز اس کے باپ تک ضرور پہنچے گی۔ قبرستان کے آس پاس کی خاموشی اب اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ اذان کی آواز ختم ہو چکی اور اب صرف بچے کی سسکیاں اور ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے جسم پر بھوک کا بوجھ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی امید تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے جواب مانگ رہا تھا، ایک ایسی دنیا سے جو اس کے ننھے سے دل کے لیے بہت بڑی اور برہم تھی۔ پھر دوستوں، دوسری طرف شہر کے ایک کچے محلے میں جہاں گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ دو آدمی کندھوں سے کندھا ملا کر گزر نہیں سکتے تھے، اس کی ماں ایک چھوٹے سے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ یہ محلہ جو شہر کے کنارے پر واقع تھا، جیسے دنیا کی ہنگامہ خیزی سے کٹ کر اپنی ہی کہانی سنا رہا ہو۔ گلیوں میں مٹی کے گھر تھے جن کی دیواریں برساتوں کی بارشوں سے کھردری ہو چکی تھی۔ کچھ گھروں کے باہر چھوٹے چھوٹے آنگن تھے جہاں بچے مٹی میں کھیل رہے تھے، اور کبھی کبھار کوئی بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھ کر دھوپ سیکتی تھی۔ ہوا میں مٹی اور کھانے کی ہلکی سی مہک تھی جو پڑوس سے اٹھتی ہوئی اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی مہک نہ تھی سوائے خالی پن کے۔ اس کا کمرہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی جہاں وقت جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ کمرے میں بس ایک پھٹی پرانی چارپائی تھی جس کے نیچے بھی گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ سو نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا جیسے خون اس کی رگوں سے غائب ہو چکا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ اپنی پیٹھ پر رکھے تھی جیسے وہ بھوک کے درد کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا جسم کمزور تھا لیکن اس کے آنسوؤں میں ابھی بھی ایک عجیب سی ضد تھی، جیسے وہ ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ کمرے کی دیواروں پر نمی کے دھبے تھے جو رات کی ٹھنڈک کو اور بھی گہرا کر دیتے تھے۔ باہر سے بچوں کی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ دھندلا سا تھا۔ اس کا دل ایک ایسی دنیا میں تھا جہاں اس کا شوہر اب بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کی زندگی کبھی ایسی نہ تھی۔ 5 سال پہلے جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا گھر ہنسی اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا شوہر ایک مزدور تھا لیکن اس کا دل بادشاہوں جیسا تھا۔ وہ صبح صبح اٹھتا اور اپنی بیوی کے لیے چائے بناتا اور اسے پیار سے پکارتا ہے، میری جان اٹھو، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گرمی تھی جو بیوی کے دل کو سکون دیتی تھی۔ وہ ہر روز کام پر نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ اس کے ہاتھوں میں کبھی کبھار بازار سے لائی ہوئی چھوٹی سی چیز ہوتی، کبھی ایک بالیاں ہوتی اور کبھی ایک چنری۔ وہ کہتا تھا کہ حلال کی کمائی میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اس کی بیوی اس کی باتوں کو سن کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے ایسا شوہر ملا۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک فیکٹری میں جہاں اس کا شوہر کام کرتا تھا، ایک بھاری مشین اس پر گر گئی اور وہ اسی وقت اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی بیوی کو جب یہ خبر ملی تو وہ زمین پر گر پڑی اور اس کا دل چیخا، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح بن گئی۔ شوہر کے جانے کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لیکن غربت نے انہیں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی، لیکن جب اس کی صحت خراب ہونے لگی تو کام ملنا بند ہو گیا۔ لوگ کہتے کہ تم تو بیمار لگ رہی ہو، لہٰذا ہمارے گھر کام نہ کر۔
ان کی آوازوں میں ہمدردی کم اور ترس زیادہ ہوتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ خود فاقہ کر لیتے لیکن اپنے بیٹے کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ جوڑ لیتی۔ لیکن اب حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اسے کبھی کبھار وہ کھانا بھی کھانا پڑتا تھا جو اس کا دل کبھی قبول نہ کرتا۔ ایک دن جب اس کا بیٹا 2 دن سے بھوکا تھا تو اس کی نظریں گلی میں پڑے ایک مرے ہوئے جانور کے گوشت پر پڑی۔ اس کا دل چیخا لیکن ماں کا دل اسے خاموش کر گیا۔ اس نے یہ گوشت اٹھایا اور اسے پکایا اور بیٹے کو کھلایا، لیکن وہ خود نہ کھا سکے۔ اس کا دل چیخ رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر سے کاٹ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی جو بھوک سے نڈال اس گوشت کو کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے کیونکہ اس کا دل اب آنسوؤں سے بھی خالی ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیسے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی کراہت تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کبھی حلال کے سوا کچھ نہیں کھلایا تھا اور آج میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس سے کوئی گناہ پوچھ رہے ہوں۔ کمرے کی خاموشی اس کے دل کے شور کو اور بڑھا رہی تھی۔ باہر سے آتی بچوں کی آوازیں جو کبھی اسے خوشی دیتی تھی اب اس کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتی تھی، لیکن اب وہ خواب جیسے مٹی میں مل گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کی یادوں میں اس کے شوہر کی مسکراہٹ اب بھی زندہ تھی۔ وہ اس کی آواز سن سکتی تھی، اس کی چائے کی خوشبو کو سونگھ سکتی تھی، لیکن جب وہ آنکھ کھولتی تو اس کے سامنے بس وہی خالی کمرہ ہوتا، وہی پھٹی چارپائی تھی۔ اس کا دل چیختا ہے لیکن اس کی آواز اسی کمرے کی دیواروں میں گم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ادھر قبرستان کی خاموشی اب ایک عجیب سی گہرائی اختیار کر چکی تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور آسمان پر بادل چھٹ چکے تھے جس سے چاند کی چاندنی کی روشنی قبرستان کی زمین پر بکھر رہی تھی۔ چاندنی ہلکی تھی لیکن اتنی کہ قبرستان کے پتھروں اور جھاڑیوں پر عجیب سے سائے بن رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی اور ہر جھونکے کے ساتھ خشک پتے زمین پر سرسرا رہے تھے جیسے کوئی راز دلی کی باتیں کر رہے ہوں۔ بچے کی سسکیاں ابھی بھی فضا میں گونج رہی تھی لیکن اس کی آواز کمزور پڑ گئی تھی۔ اس کا ننھا جسم بھوک اور تھکاوٹ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر قبر کی ٹھنڈی مٹی پر رکھ دیا جیسے اسے اس مٹی سے کوئی سکون مل رہا ہو۔ اس کی ہچکیاں اب ایک درد بری لے میں بدل چکی تھی جو قبرستان کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ بچے کے ننھے ننھے ہاتھ ابھی بھی قبر کی مٹی کو کھرج رہے تھے۔ اس کی انگلیوں پر مٹی جمع ہوئی تھی اور اس کے ناخنوں کے نیچے مٹی کے ذرات چبھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے باپ کی قبر سے لپٹا ہوا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی فریاد کسی نہ کسی طرح اس کے بابا تک پہنچ جائے گی۔ وہ ہر چند لمحوں بعد بڑبڑاتا اور کہتا، بابا اٹھو نا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل کو پگھلا دیتی، لیکن قبر خاموش تھی جیسے اسے کوئی جواب نہ دینا ہو۔ اسی لمحے قبرستان کے زنگ آلود دروازے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بچے کے قریب آ رہا تھا۔ چاندنی میں اس کی سفید پوشاک ہلکی سی چمک رہی تھی جیسے وہ کوئی آسمانی روشنی ہو۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جو رات کے اندھیرے میں بھی واضح تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہ تھا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کے قدم زمین پر پڑے لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی روحانی دھوپ پر چل رہے ہوں۔ بچہ جو اب بھی قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا اچانک چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اس اجنبی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سکون کی چمک دیکھی۔ اس کا دل جو بھوک اور خوف سے تھک چکا تھا جیسے ایک ہی لمحے میں سب کچھ ٹھہر گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ گرم تھا لیکن اس گرمی میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جیسے وہ بچے کے دل کے سارے درد کو جذب کر رہی ہو۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ان کی آواز میں ایک ایسی شفقت تھی جو بچے کے دل کو چھو گئی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پرانا دوست برسوں بعد مل رہا ہو۔
بچے کی ہچکیاں بند ہوئیں۔ اس نے اپنی توتلی زبان میں کہا کہ میں بھوکا ہوں اور میری ماں بھی بھوکی ہے اور میرے بابا وہ یہاں ہیں۔ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی چھوٹی سی انگلی کانپ رہی تھی اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے وہ اس کے دل کے سارے راز پڑھ رہے ہوں۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اگر تو چاہے تو میں اللہ کے حکم سے تیرے بابا کو کچھ دیر کے لیے اس قبر سے باہر نکلوا سکتا ہوں۔ بچے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولا، سچ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ایک چھوٹی سی امید جاگ اٹھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ کوئی راز کھولنے والے ہوں۔ انہوں نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، جہاں چاندنی سے بھرا ہوا آسمان جیسے ان کی دعا کا منتظر ہو۔ پھر انہوں نے زمین پر سجدہ کیا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ان کی حرکات میں ایک عجیب سا وقار تھا۔ نماز کے بعد وہ دعا مانگنے لگے۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو قبرستان کی خاموشی کو بھی ہلا دیتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، اس بچے کے دل کی فریاد سن لے۔ اس کے باپ کو کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے لا تاکہ اس کا دل سکون پا سکے۔ ان کی دعا میں ایک ایسی طاقت تھی جو آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ بچے کی نظریں قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دعا ختم ہوتے ہی ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ قبر کی مٹی ہلنے لگی جیسے زمین کے اندر سے کوئی طاقت جاگ رہی ہو۔ بچہ ڈر کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظریں پھر بھی قبر پر ہی تھیں۔ اچانک قبر سے ایک روشنی پھوٹی، ایک ایسی روشنی جو چاندنی سے بھی زیادہ روشن تھی۔ ایک شخص جس کے چہرے پر نور تھا کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی عجیب سی طاقت تھی جو قبرستان کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ بچے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے باپ کو پہچان گیا اور بولا، بابا، اور دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ برسوں بعد اپنے بیٹے سے مل رہا ہو۔ اس نے اپنے اوپر سے مٹی جاڑی اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میرے بیٹے، تیری فریاد میں نے سن لی۔ اس کی آواز گہری اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ بچہ اپنے باپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا دل جیسے سکون پا چکا تھا، لیکن اس کی بھوک اب بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے باپ نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا 4 دن کی ہے اور غربت میں جو سکون ہے وہ امیری میں کہاں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سچائی تھی جو بچے کے دل تک اتر رہی تھی۔ قبرستان کی خاموشی اب ایک عجیب سی گہرائی میں ڈوب چکی تھی۔ چاندنی ہلکی پڑ گئی تھی اور آسمان پر ستاروں کی چادر بچھ گئی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک اب بھی موجود تھی، لیکن اب اس میں ایک عجیب سی سکون کی مہک تھی، جیسے کوئی روحانی روشنی اس جگہ کو چھو رہی ہو۔ بچہ اب بھی اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ مٹی سے اٹھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی طاقت نے لے لی تھی، جیسے اس کے دل میں کوئی نیا شعلہ جل اٹھا ہو۔ اپنے باپ کی باتوں سے اس کے ننھے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ وہ 4 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کی سمجھ سے باہر نہ تھی کہ اس کے باپ کی باتوں میں سچائی تھی۔ اس کے باپ کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، یہ دنیا 4 دن کی ہے اور غربت میں جو سکون ہے وہ امیری میں کہاں۔ یہ الفاظ جیسے اس کی دل کی دیواروں پر کندہ ہو گئے ہوں۔ بچے نے اپنے باپ کو خاموشی سے قبر کی طرف جاتا دیکھا۔ اس کا سایہ آہستہ آہستہ مٹی میں سما گیا، جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو، لیکن اس کی باتوں کی گونج اب بھی بچے کے دل میں زندہ تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی مٹھی بند کی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سما لینا چاہتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی اس بچے کے قریب کھڑے تھے۔ ان کی سفید پوشاک چاندنی میں ہلکی سی چمک رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو سکون اور رحمت سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اپنے باپ کی نصیحت کو یاد رکھنا اور وہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو بچے کے دل کو چھو گئی۔
وہ 4 سال کا بچہ تھا، لیکن اس لمحے اسے لگا جیسے وہ کوئی بہت بڑی بات سمجھ گیا ہو۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک چھوٹی سی امید چمک اٹھی۔ بچے نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر لگے آنسو پونچھے۔ ننھے پاؤں اب زمین پر مضبوطی سے ٹک رہے تھے۔ وہ اٹھا اور قبرستان کے زنگ آلود دروازے کی طرف بڑھا۔ رات کی خاموشی اب اسے ڈرا نہیں رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی طاقت جاگ اٹھی تھی، جیسے اس کے باپ کی باتوں نے اسے ایک نیا عزم دیا ہو، اور وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں تلے خشک پتے اب بھی کرا رہے تھے، لیکن اب وہ آہٹ اسے خوف زدہ نہیں کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر نمی کے دھبے اب بھی واضح تھے۔ اس کی ماں کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کا چہرہ زرد تھا، جیسے بھوک نے اس کے جسم سے ساری طاقت چھین لی ہو۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی، اور اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ماں کا درد اور فکر صاف جھلک رہی تھی۔ بچے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی چھوٹی سی زبان لڑکھڑا رہی تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے سب کچھ بتا دیا، اور اپنے باپ سے ملاقات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور اپنے باپ کی نصیحت کی بات کرتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی معصومیت تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک ایسی سچائی تھی جو ماں کے دل کو چھو گئی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے، تیرے ابو ٹھیک کہتے تھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ آج سے ہم وہی کریں گے جو تیرے ابا نے کہا ہے۔ ماں کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی، جیسے اس کے دل میں بھی کوئی نیا عزم جاگ اٹھا ہو۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کمرے کی خاموشی اب نئے سکون میں بدل گئی تھی۔ باہر سے رات کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی، کسی گھر سے آنے والی بچوں کی ہنسی کی آوازیں، لیکن ماں اور بیٹے کے لیے یہ سب اب دھندلا سا تھا۔ ان کے دل میں ایک نیا ایمان جاگ اٹھا تھا۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دوبارہ کبھی حرام کا لقمہ نہ کھایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کام شروع کیا اور محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ صبح سویرے جب وہ سورج کی پہلی کرن اس کے گھر کی کھڑکی سے جھانکتی، وہ بچوں کو جمع کرتی اور انہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سکھاتے، اور اس کے بدلے جو کچھ ملتا، کبھی چند روپے اور کبھی ایک تھیلا آٹا، وہ اس سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے حلال کھانا لاتی۔ اس کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی، وہ بھوک نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جیسے اس نے اپنے دل کا بوجھ اللہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا ہو۔ اور اس کے بیٹے کی زندگی بھی بدل گئی۔ وہ اب وہ بچہ نہیں تھا جو بھوک سے روتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی نصیحت کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ جب بھی کوئی مشکل آئی، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا۔ اس کی معصوم دعائیں جیسے آسمانوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ وہ سکول جانے لگا اور اپنی محنت سے سب کا دل جیت لیا۔ محلے والے اسے دیوانہ کہتے، لیکن یہ دیوانگی اللہ کی محبت کی دیوانگی تھی۔ اس کے دل میں وہی بات گونجتی تھی جو اس کے باپ نے کہی تھی، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے کبھی مایوسی نہیں ملتے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب وہ بچہ ایک نوجوان آدمی بن گیا۔ اس کی عمر 23 سال کے قریب تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چمک اب بھی موجود تھی جو برسوں پہلے اس کے بچپن میں تھی۔ اس نے اپنی زندگی بدل لی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے ایک چھوٹا سا پختہ گھر بنا لیا تھا جو اسی کچے محلے میں تھا جہاں وہ بچپن میں بھوک سے روتا تھا۔ گھر سادہ تھا، لیکن اس کی دیواروں میں محبت اور ایمان کی گرمی تھی۔ اس نے اپنے محلے کے غریبوں کی مدد شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ہر ماہ ضرورت مندوں کے لیے رکھتا، کبھی کسی بچے کے لیے اسکول کی فیس، کبھی کسی بیوہ کے لیے راشن کا تھیلا۔ محلے والے سب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے دیوانہ کہتے تھے، لیکن یہ دیوانگی محبت اور ایمان کی دیوانگی تھی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔